یہ واقعہ شہر بغداد کا ہے۔ ابن سابات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ وہ چوری اور ڈکیتی میں ایسا ماہر تھا کہ ہزاروں چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آتا تھا۔ آخر کب تک بچتا؟ ایک دن اسے گرفتار کر ہی لیا گیا اور قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ بعد ازاں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ بغداد کے لوگ اس کا ذکر ہاتھ کٹا شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ وہ جیل میں قید بامشقت کاٹ رہا تھا۔ 10 سال قید کاٹنے کے بعد ایک دن وہ جیل سے فرار ہو گیا۔ جیل سے باہر آتے ہی اپنے پیشے یعنی چوری کو دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک ہاتھ کاٹ جانے اور قید و بند کی صعوبتیں اٹھانے کے باوجود اس کے مزاج پر ذرہ برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ ایک رات وہ چوری کرنے نکلا تو پھرتے پھراتے ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے احاطہ کے چاروں طرف کمرے تھے۔ وہ ایک بڑے کمرے میں گیا جہاں کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی، جائے نماز ایک تکیا اور چند ٹوپیاں رکھی ہوئی تھی، اور دوسری طرف پشمینہ کے چند تھان، شالیں اور کپڑوں کے تھان لاوارسی کی حالت میں پڑے تھے۔ بغداد کے چور نے چادر بچھا کر اس کے اوپر تھان رکھے اور ایک گٹھری بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے گرا نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت ایک ضعیف شخص کمرے میں داخل ہوا۔ سابات کو گٹھری بناتا دیکھ کر کہا، بھائی یہ کام تم کسی کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ سابات نے اسے اپنے ساتھ ملا کر کپڑوں کی 2 گٹھریاں بنائیں۔ بڑی گٹھری ضعیف شخص نے اپنے سر پر رکھ لی اور چھوٹی اور کم وزن گٹھری سابات کو دے کر کہا کہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے تم کم وزن اٹھاؤ اور جہاں کہو گے میں اسے پہنچا دوں گا۔ سابات اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ چڑھائی کی وجہ سے ضعیف شخص کو بڑی دقت پیش آئی، ٹھوکر لگی اور گٹھری سمیت نیچے گر گیا۔ سابات نے غصے میں گالیاں بکیں اور اس کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کی۔ ضعیف شخص ابھی تو کھڑا ہوا اور کمزوری کی وجہ سے گرنے کی معافی مانگنے لگا۔ سابات نے طاقت کے ضم میں دوبارہ بڑی گٹھری عمر رسیدہ شخص کے سر پر رکھ کر سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے وہ ایک کھنڈر میں جا پہنچے جو بغداد کے چور کی پناہگاہ تھی۔ پھر سابات نے بزرگ سے کہا کہ دیکھو پہلے چوری کرنے میں پہنچا تھا اور تم بعد میں آئے تھے، لہٰذا یہ تمام چوری کا مال میرا ہوا، اور تمہیں مجھ جیسا سردار پورے بغداد میں نہیں مل سکتا، لہٰذا آج سے تم میرے شاگرد ہو۔ میرے ساتھ مل کر کام کرو، جو چوریاں ہم کرتے ہیں اس کو 50-50 لیں گے۔ بزرگ شخص نے ادب و احترام سے عرض کیا، بھائی یہ تمام مال تمہیں مبارک ہو، افسوس میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکا بلکہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا، جس کے لیے معافی مانگتا ہوں اور رخصتی کی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ کہہ کر وہ شہر کی جانب چل پڑا۔ دوسری طرف سابات کے دل و دماغ اور ضمیر کو اپنے ساتھی کے حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، اور ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی بغداد کا چور اس رات کے ساتھی اجنبی چور کی تلاش میں نکلا تاکہ اپنے گزشتہ رات کے سلوک کی معافی مانگ سکے۔ یہی سوچتا ہوا وہ رات والی عمارت کے باہر جا پہنچا جہاں رات کو اس نے چوری کی تھی، مگر وہاں چوری کے بعد کوئی افراتفری نظر نہ آئی، بلکہ لوگ جوک در جوک اس گھر میں احترام سے جاتے نظر آئے۔ بغداد کے چور نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے کہا کہ لگتا ہے تم بغداد میں نئے ہو، یہ بابرکت مکان ہمارے شیخ حضرت جنید بغدادی کا آستانہ علم ہے۔ سابات نے نام تو سن رکھا تھا مگر دیدار کی سعادت سے اب تک محروم تھا۔ سوچا کہ آج اتفاقاً اس نیک و بزرگ ہستی کا دیدار ہی کر لوں۔ اندر جا کر کمرے میں جھانکا تو دیکھا وہی رات والا عمر رسیدہ ساتھی مصلی پر بیٹھا درس دے رہا ہے اور با ادب لوگوں سے کمرہ بھرا پڑا ہے۔ اتنے میں اذان ہوئی، سب نماز کے لیے مسجد جانے لگے۔ بغداد کا مشہور اور ظالم چور سابات بے ساختہ روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑا اور گزشتہ رات کی بد اخلاقیوں پر معافی کا طلبگار ہوا۔
شیخ جنید بغدادی نے اسے زمین سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، در توبہ ابھی بھی کھلا ہے، ابھی رب سے توبہ کر اور سیدھا راستہ اختیار کرو۔ اس کے بعد ابن سابات کی دنیا ایک لمحے میں بدل چکی۔ وہ شیخ کے حلقہ میں داخل ہو گیا اور وہ ہاتھ کٹا شیطان اور بغداد کا شاطر چھوڑ شیخ جنید بغدادی کے زیر سایہ عبادت اور ریاضت کرنے لگا، اور اب اسے بغداد کے لوگ بغداد کے چھوڑ کے بجائے شیخ احمد ابن سابات کے نام سے نہایت عزت و احترام سے جانتے تھے۔ اسی ابن سابات کو ایک مرد خدا جنید بغدادی کے حسن و اخلاق و کردار نے چند لمحوں میں بھی خاصان خدا کی صف میں داخل کر دیا، اور بغداد کے چھوڑ کو چند لمحوں میں سیدھی راہ پر لانے کی کرامت کا واقعہ بغداد سمیت پورے ملک میں مشہور ہو گیا۔ معزز دوستوں، اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ بیٹھنے کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ گمراہ کو راستہ ملتا ہے، گناہگار کو توبہ کی توفیق ملتا ہے، اور حسن سلوک سے کسی بھی انسان کا رویہ بدل سکتا۔ لہذا آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسلامی اور تاریخی واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل واقعہ کو لازمی سبسکرائب کیجیے، اور یہ ویڈیو لائک کر کے شیئر کیجیے۔